السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مظفر سلطان۔ میں آپ کو اپنے اس چینل فیکچول پوائنٹ پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ ایک اہم اور یادگار تہوار ہے۔ اس تہوار کو دنیا بھر کے مسلمان حج کے مقدس مہینہ میں مناتے ہیں۔ کیونکہ یہ عید جانوروں کی قربانی کا مطالبہ کرتی ہے، لہٰذا گوشت بھی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں صحت کی دیکھ بھال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آج آپ تمام دوستوں سے کچھ اہم ٹپس شیئر کروں گا تاکہ آپ بھی اس شاندار عید کے موقع پر اپنی صحت کو برقرار رکھ سکیں، عید کی خوشیوں کو اور مزیدار کھانوں کو انجوائے کر سکیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کر کے اپنے دوستوں سے شیئر کر دیں۔ تو دوستو، بغیر کسی تاخیر کے آج کے جو ٹپس ہیں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو آج کے ٹپس میں سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حد سے زیادہ گوشت مت کھائیں۔ ڈاکٹرز اور طبی ماہرین صحت کی دیکھ بھال کے مشوروں میں اضافی گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں۔ پھلوں اور سبزیوں کے مقابلے میں گوشت کو ہضم کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ صحت کی دیکھ بھال کے تمام ٹپس آپ کو ضرورت سے زیادہ گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں۔ دوستو، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ صبح اور شام کے اوقات میں واک کی جائے۔ دوستو، عید الاضحیٰ کے دنوں میں خصوصی طور پر واک اور ایکسرسائز کو اہمیت دی جاتی ہے، اور بغیر واک کے ہیلتھ ٹپس مکمل ہو ہی نہیں سکتے۔ دوستو، واک ہمارے معدے کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے قابل بناتی ہے اور ہمارا معدہ صحیح طریقے سے کھانا ہضم کرتا ہے۔ اسی لیے دوستو، عید الاضحیٰ کے موقع پر واک کرنے کو کافی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، ایک اور اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کریں۔ دوستو، طبی ماہرین عید الاضحیٰ کے دنوں میں بھی پھلوں اور سبزیوں کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں۔ ہیلتھ ٹپس میں سبزیوں اور پھلوں کو صحت کا ایک اہم ذریعہ مانا جاتا ہے، خاص طور پر عید الاضحیٰ کے دنوں میں بھی، کیونکہ سبزیاں اور پھل ہمارے معدے کو تر و تازہ رکھتی ہیں، پانی کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ نظام ہضم کو بھی درست رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، ایک اور اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کولڈ ڈرنکس کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ دوستو، جب ہم ہیلتھ ٹپس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کولڈ ڈرنکس کا اثر بہت ہی عارضی ہوتا ہے۔ ایک شخص کو بہت سی وجوہات کی بنا پر عید الاضحیٰ کے دنوں میں کولڈ ڈرنک سے پرہیز کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے ہماری صحت پر انتہائی سنگین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے گردوں، معدہ اور گلے کو بری طرح نقصان پہنچاتے ہیں، لہٰذا طبی ماہرین بھی کولڈ ڈرنکس کے استعمال کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ ایک اور اہم پوائنٹ ہے وہ ہے گرین ٹی کا استعمال۔ دوستو، ہیلتھ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ گرین ٹی ہمارے ہاضمے کے نظام کو آسان بناتا ہے۔ ہیلتھ ٹپس میں تمام ماہرین گرین ٹی کے استعمال کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور عید الاضحیٰ پر اس کا استعمال انتہائی مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، ایک اور اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کم مسالے دار کھانے کھائے جائیں۔ دوستو، صحت کے متعلق مسائل کی اکثر بڑی وجہ زیادہ مسالوں کا استعمال ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسالوں کا استعمال کم سے کم ہونا چاہیے، اور اچھی صحت کے لیے کم مسالے دار کھانے کھانے چاہیے اور ابلا ہوا گوشت استعمال کرنا چاہیے۔ تو دوستو، آج کا آخری اور انتہائی اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ کھانے کے دوران کم سے کم 6 گھنٹے کا وقفہ رکھیں۔ دوستو، دیکھنے میں آیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر 2 گھنٹے بعد کھانا کھایا جاتا ہے، جو کہ ہماری صحت کے لیے کسی صورت مناسب نہیں ہے، لہٰذا کھانے میں کم سے کم 6 گھنٹے کا وقفہ لازمی رکھیں۔ تو دوستو، یہ تھے کچھ صحت کے مشورے جو میں نے آپ سے شیئر کرنے تھے، تاکہ آپ ان پر عمل پیرا ہو کر اس عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنی صحت کو برقرار رکھ سکیں۔ میں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، یہ ویڈیو اپنے فرینڈ سے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔